صاحب آج کی گفتگو سے جو وہاں پہ ہوئی، آپ کے خیال میں جو پارلیمانی پارٹی ہوگی جس میں آپ تحریک انصاف بھی شامل ہے، سنی اتحاد کونسل، تو اس کا چیئرمین ٹیکنیکلی تو پھر حامد رضا ہوں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے سر، بالکل ایسے ہی ہے۔ آج کی پروسیڈنگز میں دو تین امپورٹنٹ باتیں یہ تھی کہ ایک تو اس میں یہ کہا گیا کہ پارلیمانی جو پارٹی ہے یا پارلیمانی جو سیاسی جماعت ہے اس میں یہ نیا ایک کوسچن آیا کہ اگر ایسا ہوگا کہ 15 آزاد ارکان ایک ایم این اے کے پاس پارٹی ہوگی تو وہ جب 15 آزاد جو ہے وہ اس ایک پارلیمانی پارٹی والے بندے کے پاس آئیں گے تو پھر وہ اسی کے انڈر ہو جائیں گے، بے شک ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 15 ہوگی یا 100 ہوگی یا 70 ہوگی، وہ اسی ایک بندے کے انڈر آ جائیں گے۔ لیکن ایک موقع کے اوپر الیکشن کمیشن نے تھوڑا سا پھنسا دیا بیرسٹر علی ظفر کو، جب انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ لیٹ سپوز ابھی تو یہ ایک ہمارے سامنے سچویشن ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان بیکٹ آزاد ارکان تھے وہ شامل ہو گئے، تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ نشستیں دے دی جائیں جو آپ کی بنتی ہیں، لیکن اگر یہ 99 یا 100 جو آزاد ارکان تھے یہ کسی سیاسی جماعت میں شامل نہ ہوتے تو پھر یہ جو مخصوص نشستیں تھیں یہ کہاں جاتی؟ تو اس موقع کے اوپر جو بیرسٹر علی ظفر تھے انہوں نے کہا کہ پھر آپ چاہے جو ہے وہ جو پارلیمانی سیاسی پارٹیز ہیں ان میں تقسیم کر دیتے۔ تو اس موقع پر جو پیچھے بیٹھے حامد خان اور سلمان اکرم راجہ تھے انہوں نے سر پر ہاتھ مارا اور یہ کہا کہ یہ علی ظفر صاحب کیا فرما رہے ہیں، جو چیز نہیں کرنے والی وہ بھی انہوں نے کر دی۔ ویسے علی ظفر صاحب ٹھیک فرما رہے تھے، جی فرما ٹھیک رہے تھے، لیکن کیونکہ اسی بنیاد کے اوپر شاید اب یہ کیونکہ دوسری جو تمام سیاسی جماعتیں ان کا یہی موقف ہے کہ کیونکہ آئین میں یہ درج ہے کہ جو پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہوں گی انہی میں تقسیم ہونی ہے، لہٰذا ان کا وہ جو کیس ہے وہ ویک ہو رہا ہے اس بات سے، اسی لیے حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کر دی، اور اب لگتا یہی ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پارلیمنٹ میں موجود جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں انہی میں تقسیم ہو سکتی ہیں، کیونکہ علی ظفر صاحب نے کہا ہو سکتی ہیں، آپ یعنی یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ یس، کیونکہ دیکھیں جو علی ظفر صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں دو آپشنز ہیں، یا تو ان نشستوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے خالی، وہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا، دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو دے دی جائیں، اور تیسری آپشن یہ ہے کہ یہ تمام میں تقسیم کر دی جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک نیا کیس ہے، لہٰذا اس میں الیکشن کمیشن اپنا مائنڈ یوز کرے اور عوامی مینڈیٹ کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہے لہٰذا ان کو دے دیا جائے، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن جس طرح مائنڈ یوز کرتا رہا ہے عام طور پر تحریک انصاف کو اس کا فائدہ تو نہیں ہوا۔ لیکن عامر بھائی اس میں بھی جو پوائنٹ بار بار اٹھایا جا رہا ہے نا، لیگل پوائنٹ، جو میں نصرت صاحب سے آسان اردو میں سمجھنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ پارلیمانی جماعت سنی اتحاد کونسل نہیں بن سکتی کیونکہ اس کی ٹکٹ پہ کوئی بھی بندہ جیت کے وہ انکلوڈنگ اس کا چیئرمین جی وہ نہیں پہنچا، تو لہٰذا یہ ایک اگلی پیشی کے لیے ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے، آرگومنٹ ہو سکتا ہے، ڈیبیٹیبل۔ آئی تھنک پیشی ختم ہوگی نا، اب تو ججمنٹ ریزرو ہو گئی، اب تو ہو گئی ریزرو، تو فیصلہ سنایا جائے گا۔ میں ویسے ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، لیکن عامر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ